ایک شخص سے گناہ ہو گیا، حد لگ گئی ان پر اور وہ انتقال کر گئے، سیاستہ میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو، تم نے جرم دیکھا، توبہ نہیں دیکھی؟ یا رسول اللہ جرم کیا ہے، حد جاری ہوئی ہے، وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا، وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے، حضور خوشخبری دیتے ہیں گناہگار بڑا تھا لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے، جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے، محبوب بھی ان کی سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے۔ کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا، وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں۔ حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آسان دین